السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ، کہ کس طرح مشرکین نے ان کو مارا پیٹا، ان کو تکلیف دی، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام پر قائم رہے اور وہ ان کی طرف سے دی جانے والی ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کتنا سفر کیا اور کیا کچھ تکلیفیں دیکھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے بھی 3 سال پہلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کرتا میں اسی طرف چل پڑتا تھا، یعنی میں سچے دین کی تلاش میں تھا۔ اسی زمانے میں مجھے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور اگر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی قسم، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت پر ہے کہ میں نے تمہیں اسی دین پر پایا ہے، اور میں نے اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی نے بتایا کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے۔ اللہ کی قسم، وہ شخص سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا، بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا، ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے باوجود زمزم کو پینے سے میں بہت موٹا ہوتا چلا گیا اور میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں۔ مجھے بھوک کا بالکل احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ وہاں تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے پاس چلا گیا اور بولا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے یہاں پر 30 دن اور 30 راتیں ہو چکی ہیں۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں۔ اس کو پی پی کر میں بہت موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بھی بالکل احساس تک نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا ہے اور اس زمزم میں ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر تم یہ سوچ کر پیو کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرتا ہے۔
اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان لانے کی۔ کہا جاتا ہے ابو ذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کبھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو ذر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا تھا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایات ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی، اور حضرت علی نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابوبکر صدیق نے ہمیں انگور پیش کیے اور اس طرح ہمیں کھانا کھلایا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں 1 ماہ تک آب زمزم ہی پیتا رہا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو اب بھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملہ کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں ایمان لانے والی دیہاتی لوگوں میں 5واں آدمی تھا، اور غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بآواز بلند چلا کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بآواز بلند میں نے جب یہ اعلان کیا، اور یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا کہ اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک بات میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس درمیان میں آ گئے، وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ قبیلہ غفار سے ہے؟ ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس گیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن پھر میں آیا اور میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس ہی نے مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ تم کیا کر کے آئے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی، مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی میں بھی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔
قبیلہ غفار کے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہو گئے، تو ان سے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نخل